اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من الآن الى یوم الدین اللہم عذبهم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم صلوات محمد. حضرات ایک اعلان اور بھی سماعت فرما لیں کہ یہ مجالس جو ہیں یہ لائیو ہیں مولائی.org پر، اور جو حضرات اس کو دیکھنا چاہیں وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور جو آپ کے عزیز و اقربا دیگر ممالک میں ان کو بھی اطلاع کر سکتے ہیں. مسلسل آپ حضرات کے سامنے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 کے پہلے ٹکڑے کی تلاوت کر شرف حاصل کرتے ہوئے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایہا النبی، یعنی اے ہمارے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کریں کفار سے اور منافقین سے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کریں. اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو یا کلمہ پڑھنے والوں کو یا مکے یا مدینہ کے رہنے والوں کو یا اصحاب پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ حکم جہاد جو دیا گیا ہے وہ پیغمبر اسلام کو دیا گیا ہے کہ آپ کفار اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجاہد وہی کہلائے گا جو پیغمبر کی مرضی کے مطابق جہاد کرے. ایک صلوات پڑھے محمد. جب تک پیغمبر یا کسی معصوم کا حکم نہ ہو یا اس کی اجازت یا اس کی رضا نہ ہو، اس وقت تک اسے دہشت گردی کہا جا سکتا ہے، لیکن جہاد نہیں کہا جا سکتا. جہاد کے لیے حکم معصوم یا رضا معصوم ضروری ہے. عزیزوں، کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے جنگ احد کا واقعہ بیان کیا تھا، اور میں نے یہ بیان کیا
کہ جنگ احد میں بڑے بڑے پیغمبر اسلام کو نرغہ یادہ میں چھوڑ کر فرار کر گئے۔ پیغمبر پکارتے رہے کہ آؤ میری مدد کے لیے، لیکن کوئی آنے والا نہ تھا۔ اب لوگوں کی فہرست یوں بنائی جاتی ہے کہ وہ 1 دن کے بعد واپس آئے، اب وہ 4 دن کے بعد واپس آئے، اب وہ 5 دن کے بعد واپس آئے۔ بہرحال جس میں جیسا حوصلہ تھا اس اعتبار سے واپس آیا۔ لیکن جب سب آ گئے تو پیغمبر اسلام نے ایک ایک سے مسکرا کے پوچھا کہ تم بھی چلے گئے تھے، تم بھی چلے گئے تھے، تم بھی چلے گئے تھے۔ اور اس کے بعد مولا علی سے کہا کہ یا علی ذرا ان سے پوچھئے کہ یہ کیوں چلے گئے تھے۔ تو جب مولا علی نے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ جب ہم نے آواز سنی کہ ماتا محمد مر گئے، محمد قتل کر دیے گئے، تو ہم نے سوچا کہ جب محمد ہی قتل کر دیے گئے تو پھر ہمارے میدان میں رہنے سے فائدہ کیا ہے، لہذا ہم کوہ احد پر فرار کر گئے۔ تو رسول اللہ نے مولا علی سے کہا یا علی آپ کا خیال کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے سوچا کہ جب محمد ہی قتل ہو گئے تو پھر میرے دنیا میں رہنے سے فائدہ کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ عزیزوں بہرحال کچھ کم عقل قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام جنگوں میں پیغمبر اسلام کو کامیابی ملی، لیکن جنگ احد میں معاذ اللہ پیغمبر کو کامیابی نہیں ملی۔ نہیں عزیزوں ایسا نہیں ہے۔ جنگ احد میں یہ حقیقت ہے کہ کچھ دیر کے لیے بازی پلٹ گئی تھی، کچھ دیر کے لیے میدان کے حالات بدل گئے تھے، لیکن مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شمشیر نے کفار کو اور مشرکین کو دوبارہ بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اور جب کفار بھاگے تو روایت میں ملتا ہے کہ ابو سفیان نے رسول اللہ کے لشکر کی طرف دیکھا، دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، رسول کے لشکر کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کہا آل الحبل، یہ میں اس کا ترجمہ کر دوں تو بچوں کے بھی سمجھ میں آ جائے، اس نے کہا حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو۔ یہ حبل کون تھا؟ کہ ان کا ایک بہت بڑا بت تھا، تو اس نے کہا حبل کی جے ہو۔ تو رسول کے اصحاب نے رسول اللہ سے پوچھا اللہ کے رسول ہم اس کا کیا جواب دیں؟ تو رسول اللہ نے کہا اس کا جواب دو اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و اس کا جواب دو اللہ اکبر۔ اب جب جواب دیا گیا اللہ اکبر تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے پاس عزا ہے لیکن تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ عزا ایک بہت قیمتی قسم کا بت تھا، خانہ کعبہ کے پاس اس کو رکھتے تھے، اس پہ جواہرات ٹکے ہوئے تھے، بہت اسے قیمتی سمجھتے تھے، بہت بڑا خدا سمجھتے تھے۔ تو اس نے کہا ہمارے پاس عزا ہے لیکن تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ تو اصحاب نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اس کا کیا جواب دیں؟ تو رسول اللہ نے کہا جواب دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ اللہ ہمارا مولا، بہت توجہ آپ حضرات کی کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اب تاریخ شاہد ہے کہ ابو سفیان لشکر کو لے کے بچے کھچے لشکر کو لے کے واپس چلا گیا لیکن اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ بھیا جب محمد کے مولا کے سامنے ابو سفیان کا عزا نہیں ٹھہرا تو غدیر کے مولا کے سامنے کہیں کا بڈھا کیا ٹھہرے گا؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آلہ۔ تو سنیے عزیزو سنیے، بہت دھیان سے سنیے، آج بڑی اہم گفتگو مجھے آپ سے کرنا ہے اور میں نے کوشش کی عزیزوں، خدا جانے زندگی کب تک ساتھ دے، یہ بچے میرے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں، میرے چھوٹے بھائی آ کے بیٹھتے ہیں، میں نے کوشش کی کہ ان کو اس سال کچھ چنندہ جنگیں جو بہت مشہور ہیں، جو بہت معروف ہیں، جن کا خالی لوگ نام سنتے ہیں، وہ جنگیں ان کو سنا دوں اور کچھ تفصیلات بھی اس کے بیان کر دوں۔ آج تو سنیں، اسی میں بیچ میں بنی نظیر کا بھی واقعہ ہوا، وہ ساری چیزیں میں نے چھوڑ دیں۔ آپ کو معلوم ہے تقریباً پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ میں 80 غزوات ہیں۔ کتنے ہیں؟ 80 غزوات ہیں۔ ایک آیت ہے قرآن مجید کی کہ لقد
نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یعنی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کثیر مواقع پر آپ کی مدد فرمائی۔ اللہ نے رسول سے کہا کہ ہم نے کثیر مواقع پر یعنی کثیر جنگوں میں آپ کی مدد فرمائی۔ متوکل کا زمانہ ہے، ہمارے اور آپ کے 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام، یہ چیزیں پہنچانا ضروری ہے۔ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے کہا متوکل کے سامنے کہ میں نے ایک نذر مانی تھی، اور نذر یہ مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں مال کثیر اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، مال کثیر اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ علماء جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے بتائیں کہ مال کثیر میں کتنا مال صدقہ کیا جائے۔ صرف یہی کہا تھا کہ کثیر مال یعنی بہت زیادہ مال صدقہ کروں گا، تو مال کثیر کسے کہا جائے گا؟ تو کسی نے کہا 1000 درہم دے دے، کسی نے کہا 2000 درہم دے دے، کسی نے کہا 500 دینار دے دے، تو کوئی 500 کوئی 1000 کوئی 2000 کہہ رہا تھا۔ لیکن اس نے کہا بھائی قرآن سے بتاؤ، قرآن سے ثبوت دو کہ کثیر سے مراد کیا ہے، ہماری جان قربان۔ تو اس وقت ہمارے 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام نے یہی آیہ مبارکہ پڑھی۔ دیکھیں یہ سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہی آیہ مبارکہ پڑھی کہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ مواطن کثیرہ، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی نصرت کی مواطن کثیرہ میں، یعنی کثیر مقامات پر ہم نے آپ کی مدد کی۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے کثیر مقامات پر اپنے پیغمبر کی نصرت فرمائی، اور جب ہم پیغمبر کی زندگی میں غزوات کو گنتے ہیں تو ان کی تعداد 80 ہوتی ہے، لہذا تو 80 درہم صدقے میں دے دے، یہی مال کثیر ہے۔ ایک صلوات پڑھے بار محمد وآل محمد، اور کیا ایک صلوات اور پڑھتے بار محمد وآل محمد۔ تو یہ قرآن سے استدلال ہمارے اور آپ کے 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو تقریباً 80 غزوات ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بھائی 80 غزوات تو پڑھے نہیں جا سکتے، کچھ بہت چھوٹے چھوٹے غزوات ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن میں تھوڑی بہت شمشیر چلی، کچھ ایسے ہیں جس میں تھوڑی بہت تیر اندازی ہوئی، تو بہرحال وہ سب تو پڑھے نہیں جا سکتے۔ تو جو چنندہ جنگیں ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس تشریح میں مکمل نہیں ہو پائیں گی۔ صرف 2-3 چیزیں آپ کے سامنے، اس لیے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، آج 6 محرم ہو گئی۔ تو عزیزو سنیے کہ 3 ہجری میں جنگ احد واقع ہوئی، 3 ہجری میں جنگ احد ہو گئی۔ سن 4 ہجری میں سکون سے مسلمان مدینے میں رہے، لیکن سن 5 ہجری کے آغاز میں مدینے کے رہنے والے کچھ یہودی حی ابن اخطب کی سرداری میں تقریباً 20 آدمی مدینے سے مکے پہنچے۔ کون؟ یہودی۔ کہاں سے چلے؟ کہا مدینے سے چلے مکے پہنچے، اور مکے میں جا کے سرداران قریش سے انہوں نے گفتگو کی، اور خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان سے گفتگو کی، اور یہ کہا کہ ہم محمد سے پریشان ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارا ساتھ دو، ہم تمہارا ساتھ دیں، اور ابھی تک جو تم محمد سے لڑنے آتے تھے تو اکیلے آتے تھے، اب ہم بھی تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور پیغمبر سے جنگ کی جائے۔ تو بہرحال یہ لوگ بہت خوش ہوئے، پھولے نہ سمائے کہ کچھ دشمنوں میں اور اضافہ ہو گیا، اور اس کے بعد یہودیوں کو لے کر یہ لوگ خانہ کعبہ میں پہنچے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، خانہ کعبہ میں پہنچے۔ کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ یہ ان لوگوں کا یہودیوں سے پرانا رشتہ ہے جو آج تک باقی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بار محمد وآل محمد، ایک صلوات اور پڑھے بار محمد وآل محمد۔ سنیے عزیزو، سنیے، جہاں تک مجمع ہے پوری توجہ کے ساتھ سنیں، می سمجھاتی جو پڑھ رہا پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو یہ لوگ خانہ کعبہ میں پہنچے، اور خانہ کعبہ میں ابو سفیان نے اور دیگر رؤسائے قریش نے یہ قسم کھائی کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے محمد سے لڑتے رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے محمد سے لڑتے رہیں گے۔ تو اب جو لشکر تیار ہوا، تو جیسے آج کل ملٹی نیشن لشکر تیار ہوتا ہے، اسی طرح سے وہاں بھی لشکر تیار ہوا، اس لیے کہ اس میں کفار قریش بھی تھے اور ان کے ساتھ ساتھ یہودی بھی شامل تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہودی بھی شامل تھے۔ اب جو لشکر تیار ہوا تو اس لشکر کی تعداد تھی 10,000۔ سمجھا آپ؟ کتنی تعداد تھی؟ 10,000 کا لشکر تیار ہوا۔ اب اس میں کفار و مشرکین مکہ بھی شامل، اور ساتھ ساتھ مدینے کے اطراف میں رہنے والے یہودی بھی شامل۔ اب یہ لوگ آگے بڑھے، دھیرے دھیرے لشکر میں اور اضافہ ہوتا گیا، مدینے تک آتے آتے 10,000 کا لشکر آیا۔
اس لشکر کا بلا مقابلہ سردار یزید کے دادا اور معاویہ کے باپ ابو سفیان کو چنا گیا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. آپ نے غور کیا؟ ابو سفیان کو چنا گیا. ابو سفیان کو اس لشکر کا سردار بنایا گیا. اب ابو سفیان کے ساتھ بڑے بڑے شجاع، بڑے بڑے سورما ابو سفیان کے ساتھ آئے. زرار ابن خطاب، زرار ابن خطاب، میرے خیال میں ولدیت سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس کا بھائی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. نوفل ابن ابی، عمرو ابن عبد ود، یہ سارے لوگ، اکرمہ ابن ابو جہل، اس لیے کہ ابو جہل تو مار دیا گیا تھا بدر کے میدان میں، تو اس کا بیٹا اکرمہ ابن ابی جہل، یہ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے شجاع و بہادر لوگ، یہ بھی ساتھ میں. اور یہ لوگ آئے. جب یہ لوگ آئے تو رسول اللہ بھی اپنا لشکر لے کے نکلے. دیکھیں ہر جنگ میں رسول کے لشکر کی تعداد میں بھی تھوڑا بہت اضافہ ہوتا رہا. جنگ بدر میں 313 تھے، میں نے عرض کیا تھا نا آپ کے سامنے. جنگ بدر میں کتنے تھے؟ 313. احد کے میدان میں کتنے تھے؟ 700. لیکن خندق کے میدان میں کتنے آئے؟ کہ خندق کے میدان میں رسول اللہ 3000 کا لشکر لے کر تشریف لائے. اب تعداد بڑھ چکی تھی. 3000 مسلمانوں کا لشکر لے کر رسول اللہ تشریف لائے. مقام صلاح پر پیغمبر اسلام نے قیام کیا، یعنی مدینے سے باہر نکل کر پیغمبر نے مقام صلاح پر قیام فرمایا. اب کسی کو معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ جو مشرکین کا لشکر آ رہا ہے اس کی تعداد کتنی ہے، تو کسی نے آگے بتایا کہ 10,000 آ رہے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہودی بھی ان سے مل گئے ہیں، لہذا اب تعداد میں اضافہ ہونے کی بڑی گنجائش ہے. تو اب کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ لوگ گھبرا رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے کہ ایک مرتبہ سلمان فارسی نے پیغمبر کو مشورہ دیا کہ فارس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب اپنی تعداد کم ہوتی ہے اور دشمن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو درمیان میں ایک خندق کھود دی جاتی ہے. سنیے عزیزوں، خندق کھود دی جاتی ہے اور اس خندق میں آگ روشن کر دی جاتی ہے کہ یہ خندق جو ہے یہ ہمارے سپاہیوں کی قلت کو پورا کر دیتی ہے، یعنی جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتی ہے. اس خندق کی وجہ سے بھی ہم محفوظ رہتے ہیں. پیغمبر اسلام نے سلمان کے مشورے کو قبول کیا. دیکھیں عزیزوں، یہ وہ عظیم ترین جنگ ہے جس کے نام سے قرآن مجید میں پورا سورہ نازل ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج کل تو لوگ عجیب و غریب ہیں. میں کہا ذاکرین ممبر پہ آتے ہیں خیبر خندق پڑھنے لگتے ہیں. ارے بھیا خدا کے لیے سمجھ کے قرآن پڑھو. قرآن مجید میں پورا سورہ ہے، سورہ احزاب. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. سورہ احزاب. اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں اور جنگ احزاب بھی کہتے ہیں. جنگ احزاب آپ کو معلوم کیوں کہتے ہیں؟ حزب کہتے ہیں لشکر کو. احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سے لشکر مل گئے تھے، بہت سے لشکر اور بہت سے قبیلے مل گئے تھے، اس لیے اس کو کہتے ہیں جنگ احزاب. قرآن مجید میں جنگ احزاب کا پورا واقعہ موجود ہے. تو بہرحال پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ سلمان کے مشورے پر عمل کیا جائے. اب سلمان کے مشورے پر عمل ہونے لگا، خندق کھودی جانے لگی. سنیے عزیزوں، بڑی لطیف بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. خندق کھودی جانے لگی. روایتوں میں ملتا ہے کہ خود پیغمبر اسلام نے نشان لگایا کہ ایک ایک مسلمان یہاں سے یہاں تک خندق کھودے گا. بعض روایتوں میں ہے کہ ہر ایک کے حصے میں 10 ہاتھ خندق کھودنا آیا. بعض روایتوں میں ہے کہ 40 ہاتھ ایک ایک کے حصے میں آیا. تو لوگ خندق کھود رہے تھے، بڑی جانفشانی کے ساتھ لوگ خندق کھود رہے تھے. اور کچھ ایسے بھی تھے کہ اپنا حصہ بھی کھودتے تھے اور دوسروں کے حصے میں بھی جا کے ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، اس لیے کہ دل میں ولولہ تھا کہ جو رسول اللہ نے حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. بہت توجہ آپ حضرات کی. اب ظاہر سی بات ہے کہ خندق کھود رہی تھی، لہذا دھول اڑ رہی تھی. بہت توجہ آپ حضرات کی. دھول اڑ رہی تھی، خندق کھود رہی تھی. لیکن اسی خندق کو کھودنے میں جناب سلمان فارسی کا عالم یہ تھا کہ جب لوگ ایک ہاتھ خندق کھودتے تھے تو سلمان 10 ہاتھ خندق کھودتے تھے. اب سلمان کا یہ انداز دیکھ کر انصار کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، اس لیے کہ مکی نہیں ہیں. مکے کے رہنے والے کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہیں، اس لیے کہ ہجرت کر کے وہاں سے یہاں آئے ہیں. تو مہاجر کہہ رہے تھے سلمان ہم میں سے. کیا سنایا؟ انصار کہہ رہے تھے سلمان ہم میں سے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ نہ تم میں سے نہ تم میں سے، بلکہ سلمانو منا اہل البیت. ایک صلوات بر محمد و سلمانو. بھئی ایک صلوات اور پڑھنے بر محمد و آل محمد. دیکھیں عزیزوں، میں جنگ بھی پڑھ رہا ہوں اور جنگ میں انشاءاللہ آج کی مجلس میں
ایک عظیم ترین پیغام مجھے مومنین تک پہنچانا ہے. دھول اڑ رہی تھی, خاک اڑ رہی تھی, تو سلمان کا تو یہ عالم تھا, اور ایک صاحب اور جو سلمان کا قافیہ تھے. ہائے ہائے ہائے, اللہ جانے آپ سمجھے یا نہیں سمجھے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد, جن کی حیا کا بڑا شہرہ ہے. غور کر رہے ہیں آپ, جن کو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے 2 بیٹیاں بیاہ دی, لوگ کہتے ہیں بڑے نفاست پسند تھے. ہائے ہائے ہائے, بڑے نفاست پسند تھے. دیکھیے عزیزو, صفائی بہت اچھی چیز ہے, صفائی بہت اچھی چیز ہے. یہ بڑا غلط کانسیپٹ لوگوں کے دماغ میں پیدا ہو گیا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ صرف نماز روزے کا نام دین ہے, باقی جو معاملات ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے عزیزوں, پیغمبر اسلام کی حدیث ہے, یہ سب لوگ سنیں, مرد عورتیں جتنے سب سنیں, کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ النظافۃ من الایمان, یعنی صفائی جو ہے یہ ایمان کا جز ہے. کچھ غور کر رہے ہیں آپ, صفائی جو ہے یہ ایمان کا جز ہے. اب اگر ہمارے محلوں کی گلیوں میں دیوار پر پان کی پیک پڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان میں کمی ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں, بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. النظافت, ہاں جو میں عرض کر رہا ہوں, النظافت من الایمان, صاف ستھرے رہیے. آپ شیعہ ہیں لہذا صاف ستھرے رہیے, کپڑے صاف ستھرے پہنیے. کسی نے بڑا اچھا مصرع کہا تھا کہ جو اہل بیت کا دروازہ ہے, یہ اہل بیت ہیں, جو اہل بیت ہیں, ان کی چادر کو دیکھو, یہاں پیوند ہیں, دھبے نہیں ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہ میلے کچیلے رہنا یہ مومنیت کی دلیل نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ میلے کچیلے رہنا, 2 4 دن نہ نہانا, یہ مومنیت کی دلیل نہیں ہے. صاف ستھرے رہیے, صاف ستھرے رہیے. آپ غور کر رہے ہیں, صاف ستھرے رہیے. دیکھیے عزیزو, ہم اور ہیں, دوسرے اور ہیں. ہمارے معصومین نے ہم کو سکھایا ہے کہ تم ہر وقت باوضو رہو. کیا سن رہے ہیں آپ, میں کیا عرض کر رہا ہوں, ہر وقت باوضو رہو, چاہے آفس میں ہو یا دکان پہ ہو, ہر وقت تم کو ایسا ہی رہنا چاہیے کہ جب بھی نماز کا وقت آ جائے تم انہی کپڑوں میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ہماری مسجدوں میں لنگیوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات اور پڑھا پر محمد و آل محمد. پاک و پاکیزہ, طیب و طاہر رہیے. میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, ہر وقت طیب و طاہر رہیں, پاک و پاکیزہ رہیں. آپ کو معلوم ہے, باوضو رہیے, باوضو رہیے. اگر کوئی حاجت پیش آئی تو اس کے فوراً بعد وضو کیجئے. ہر وقت باوضو رہیے, ہر وقت باوضو رہیے. آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے. اب یہ میں اشارہ کر رہا ہوں, سمجھنا آپ کا کام ہے. دیکھیے عزیزوں, آپ نوجوان ہیں, بچے ہیں, آپ فیشن نہ کریں گے تو بوڑھے تھوڑی فیشن کریں گے. لیکن ایسا لباس نہ پہنیے کہ جو نماز میں مخل ہو. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں آپ. اور ایسے کپڑے بھی نہ پہنیے کہ نوجوانوں کو مجبوراً ان کپڑوں کی وجہ سے بڈھوں کی طرح مجلس میں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھنا پڑے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. ورنہ اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. فیشن بھی کیجئے, اچھے سے اچھے کپڑے پہنیے, لباس پہنیے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. اس لیے کہ یہ سب بیکار کی باتیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ ہے. دیکھو لوگ کہتے ہیں تبلیغ, یہ ہے تبلیغ جو میں کر رہا ہوں. پوری توجہ آپ حضرات کے چاہتا ہوں. سارے نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں, الحمدللہ میری باتوں کو کافی حد تک مان بھی لیتے ہیں. لہذا میں عرض کر رہا ہوں, امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. اور ایک شخص سامنے آیا, دیکھا کہ امام کا دسترخوان بچھا ہوا ہے, بہترین نعمتیں وہاں کے اوپر سجی ہوئی ہیں. دیکھا تو جل گیا, کہنے لگا کہ وہ آپ کے جد تو جو کی سوکھی ہوئی روٹی کھاتے تھے اور یہاں آپ کے دسترخوان پر اتنی نعمتیں. تو امام نے فرمایا کہ یہ دوسروں کے لیے ہیں, ہمارا رزق وہی ہے.
تو اس نے کہا کہ کیا اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ تو امام نے کہا کیوں سوال کیا جائے گا؟ کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں اس کے بارے میں ہم تم سے سوال کریں گے۔ ایک مرتبہ امام نے عجیب و غریب جواب دیا، جو یہاں بیٹھے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، جو امام باڑے کے باہر بیٹھے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ کیا تو نے اللہ کو اپنا جیسا بخیل سمجھ رکھا ہے کہ خود ہی کھلائے اور خود ہی حساب لے؟ کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ کھاؤ پیو، صحت بناؤ، اچھے سے اچھا کھاؤ، بہتر سے بہتر کھاؤ، اور یہ سوچ کے کھاؤ کہ ہم اپنی صحت بنائیں گے تو حسین کا ماتم کریں گے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، کھائیں گے تو حسین کا ماتم کریں گے، ابھی نہ کھاؤ گے تو کب کھاؤ؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کھائیے پیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لباس بھی پہنیے، بہتر سے بہتر لباس پہنیے، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا پھر یہ نعمت کیا ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ تو امام نے فرمایا کہ اس نعمت سے مراد یہ لباس اور یہ کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ اس نعمت سے مراد ہماری ولایت ہے، جس کے بارے میں روز قیامت سوال کیا جائے گا کہ اہل محمد کی ولایت کو تسلیم کیا یا نہیں کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا عزیزوں کہ النظافت من الایمان، النظافت من الایمان۔ الحمدللہ ہم شیعہ ہیں، صفائی جو ہے وہ ہمارے ایمان میں شامل ہے، لہذا اب سبیل کے اوپر چائے پی کے ادھر ادھر ڈسپوزیبل کوئی نہیں اچھالے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم مہذب قوم ہیں، ہم مہذب قوم ہیں، لہذا ان چیزوں کا مکمل طور پہ خیال رکھیے عزیزوں۔ یہ ہم آپ کو نہ بتائیں گے تو بھی کون بتائے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ادھر ادھر نہیں، بلکہ اس کو کھائیں، اس کو چائے پیے اور اس کا احترام کریں، اس لیے کہ اس میں تھوڑی سی چائے یا شربت رہ جاتا ہے اور وہ تبرک ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ مجلس ختم ہو گئی، اس کے بعد یہ نہیں کہ فوراً ہی چپلیں پہن کے فرش اعضاء کے اوپر چلنے لگے، نہیں، یہ فرش اعضاء ہے، اس پر بی بی سیدہ آ کے بیٹھتی ہیں بھیا، بی بی سیدہ آ کے بیٹھتی ہیں، لہذا ان چیزوں کا مکمل طور پہ آپ کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ النظافت من الایمان، کہ صفائی جو ہے وہ ایمان میں شامل ہے، لیکن کبھی کبھی موقع و محل بھی دیکھا جاتا ہے۔ اب سنیے عزیزوں جو میں عرض کر رہا ہوں، موقع و محل بھی دیکھا جاتا ہے۔ میں ابھی جنگ خندق سے باہر نہیں گیا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی۔ دیکھیں جب رسول اللہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو پہلا کام یہ کیا کہ رسول اللہ نے مدینے میں مسجد بنوائی۔ جب رسول اللہ مدینے میں مسجد بنوا رہے تھے تو لوگ اپنے دامن میں پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، لوگ اپنے دامن میں پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، کوئی دامن میں 2 پتھر لیے چلا آ رہا ہے، کوئی 3 پتھر، کوئی 4 پتھر، اور پیغمبر نے بھی 2 سے رضا اتار دی تھی، پیغمبر بھی پتھر لے کے آ رہے تھے، مولا علی بھی لے کے آ رہے تھے، بقیہ لوگ بھی لے کے آ رہے تھے، عمار یاسر بھی تھے، سلمان فارسی بھی تھے، ابو ذر غفاری بھی تھے، وہاں بھی یہی صحاب جن کے لیے کہا جاتا ہے بڑے نفاست پسند تھے، ان کا عالم یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا پتھر اٹھاتے تھے، سنیے میری طرف دیکھیے، ایک چھوٹا سا پتھر اٹھاتے تھے اور لے کے دھیرے دھیرے آتے تھے اور رکھتے تھے اور پھر ہاتھ جھاڑتے تھے، پھر کپڑے صاف کرتے تھے۔ لیکن سنیے عزیزوں، پھر کپڑے صاف کرتے تھے اور پھر تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر ایک چھوٹا سا پتھر لے کے آتے تھے، پھر ہاتھ جھاڑتے تھے، پھر کپڑوں کو جھاڑتے تھے اور اس کے بعد بیٹھ جاتے تھے۔ باقی لوگ لگے ہوئے ہیں، پتھر پہ پتھر لا رہے ہیں، مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ اب جو مولا علی نے ان کا یہ عالم دیکھا تو میرے مولا نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ کیا وہ لوگ کہ جو جافشانی سے مسجد بنانے میں خدمت انجام دے رہے ہیں ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو اپنے کپڑے جھاڑنے میں مصروف ہے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ وہ چیزیں سنا رہا ہوں جو ہو سکتا ہے آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ جناب عمار یاسر نے علی کے شعر کو بآواز بلند دہرانا شروع کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، سنایا یا نہیں سنا رہے بھائی؟ سنیے، خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ جناب عمار یاسر نے
اس شعر کو بآواز بلند دہرانا شروع کر دیا۔ مولا علی نے تو صرف ایک بار پڑھا، عمار نے بار بار پڑھا۔ کیا سنا یہاں بھائی؟ یہی تو علی کے چاہنے والوں کی شان ہوتی ہے نا۔ عمار نے بار بار پڑھا۔ جب عمار نے بار بار پڑھا تو ان کو غصہ آیا۔ انہوں نے عمار سے کہا ابھی یہ چھڑی میں تیری ناک کے اوپر ماروں گا۔ ایک مرتبہ جناب عمار نے پیغمبر اسلام کی طرف دیکھا، پیغمبر کو جلال آیا، اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے عمار مجھ کو ناک اور آنکھ کے درمیان جو کھال ہے اس سے زیادہ عزیز ہے۔ جس نے سلمان کا دل، جس نے عمار کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا۔ جس نے عمار کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا۔ کچھ ایسا ہی عالم ان کا جنگ خندق میں تھا۔ کیا سننا ہے آپ؟ خدا کے لئے توجہ فرمائیے گا انشاءاللہ۔ اب کوئی خاموش رہے گا، بڑی قیمتی بات آپ کے سامنے عرض کر رہی کہ جو معاملہ مسجد بنانے میں وہی مسئلہ جنگ خندق پہ تھا۔ تب تو خندق کھود رہے ہیں، گرد اڑ رہی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ خندق نہیں کھود رہے ہیں بلکہ اپنی آستین اپنی ناک کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ کیا سننا ہے؟ اپنی آستین اپنی ناک کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ عمار نے پھر اعتراض کیا کہ بھیا سب خندق کھود رہے ہیں اور تمہارا کیا عالم ہے؟ تو یہ رسول اللہ کے پاس آئے۔ اب جو جملے ہیں تاریخ کے وہ عرض کر رہا ہوں، یہ پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے گالیاں سننے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ قسم خدا کی یہی جملے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ رسول کے پاس آئے، آگے کہا کہ ہم نے گالیاں سننے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تمہیں اسلام قبول کر کے میرے اوپر احسان نہ جتاؤ۔ کیا سنا ہے آپ پہ؟ کیا عرض کر رہا ہوں؟ پیغمبر نے بولا مجھے پرواہ نہیں ہے کہ تم مسلمان رہو یا پھر کافر ہو جائے۔ سنیے قبلہ سنیے، ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہر چیز میں صفائی بہت اچھی چیز ہے۔ ان عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں، ان مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں، گھر میں کوئی فالتو چیز نہ رکھی جائے، گھر کو صاف ستھرا رکھا جائے، مکڑی کے جالے نہ لگے ہوں۔ گھر کی صفائی ہمارے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ کہیں سے گزریے تو کوشش کیجئے کہ کوئی چھینٹ نہ پڑ جائے، نجاست آپ تک نہ آ جائے، لیکن دیکھیے موقع و ماحول دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ غور فرما رہے، جس نبی نے فرمایا تھا کہ نظافت من الایمان، اسی نبی کو یہ برا لگا کہ سب خندق کھود رہے ہیں اور آپ آستین اپنی ناک کے اوپر رکھ کے اپنے کو وی آئی پی ثابت کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ سو کائڈ وی آئی پیز، سنیے، یہ جو کچھ سو کائڈ وی آئی پی، معلوم ہے شب عاشور عالم نکل رہا ہے، بچے قمع لگا رہے ہیں، زنجیر لگا رہے ہیں، وہ دبے دبے نکل رہے ہیں، کہیں چھینٹ نہ پڑ جائے۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ ارے بھیا اگر خود نہیں لگا سکتے تو زنجیر و قمع لگانے والوں کے پیروں کے بوسے دو، ان کے ہاتھ چومو، ان کی خدمت کرو، ان کو دودھ پلا لا کے ان کی خاطرداری کرو، اس لیے کہ ان کے اس عمل سے کوئی خوش ہو یا نہ خوش ہو، لیکن حسین کی ماں شاد ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ بس میں چاہتا تو یہیں ضربتے مصائب دے دیتا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آج بات مکمل ہو جائے جنگ خندق کے اوپر۔ تو بہرحال عزیزو سنیں، جنگ خندق ہو رہی ہے اور خندق کھودی جا رہی۔
کھودی جا رہی ہے خندق، خندق کھود کے تیار ہو گئی، تو وہ جو فرمائی آپ نے، خندق کھود کے تیار ہو گئی، ادھر دشمن آ گیا، دشمن کا لشکر آیا، سب سے آگے آیا عمرو ابن عبد ود، عمرو ابن عبد ود، اس کے ساتھ زرار ابن خطاب، اس کے ساتھ اکرمہ ابن ابی جہل، اس کے ساتھ نوفل، یہ لوگ آئے۔ آنے کے بعد خندق کے چاروں طرف گھومنا شروع کیا، ظاہر سی بات ہے گھوڑ سوار تھے، بڑے قیامت کے گھوڑ سوار، چاروں طرف گھومتے 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 ایک جگہ پہ دیکھا کہ ذرا خندق کچھ پتلی رہ گئی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو جس دی اور 3 آدمی ادھر سے ادھر آئے، اکرمہ ابن ابی جہل نہیں، نوفل، زرار ابن خطاب اور عمرو ابن عبد ود، یہ لوگ ادھر سے ادھر آئے۔ جب ادھر آئے تو ادھر آنے کے بعد عمرو ابن عبد ود جو بڑا شجاع تھا، فارس یلجل کہلاتا تھا، عمرو ابن عبد ود رسول اللہ کے خیمے کے قریب آیا اور آنے کے بعد آواز دی۔ اب رسول اللہ کے خیمے میں تمام اصحاب و انصار بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں مہاجرین بھی ہیں انصار بھی ہیں۔ آنے کے بعد اس نے پکارا کہ آپ میرے مقابلے پر جو آج میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے گا وہ بھی جنت پہ جائے گا، اور اگر کوئی مجھے قتل کر دے گا تو وہ بھی جنت پہ جائے گا، اس لیے کہ تمہارے رسول کا دعویٰ ہے مجاہد بنے تب بھی جنت پہ جاؤ گے، غازی بنے تب بھی جنت پہ جاؤ گے، شہید ہو گئے تب بھی جنت پہ جاؤ گے۔ جب اس نے آ کے پکارا تو رسول اللہ نے کہا کون ہے جو اس کے مقابلے بجائے؟ جو آج اس کے مقابلے بجائے گا وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وارث ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ ابھی تو آپ سنتے رہتے ہیں، چلیے آج اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا لوگوں کے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے، چپ چاپ کہ سر ہلایا تو طائر اڑ جائے گا۔ ہو سکتا ہے بچوں کی سمجھ میں یہ مثال نہ آتی ہو، میں آپ کو بتاؤں یہ عرب کی مثال ہے، سروں پر طائر بیٹھے ہوئے۔ یہ مثال آپ کو معلوم ہے کیوں دی جاتی تھی؟ عرب میں اونٹ جو ہے وہ سواری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کبھی کبھی اونٹ کے سر پہ جوئیں پڑ جاتی تھیں، اونٹ کے سر پہ جوئیں پڑ جاتی تھی، تو جب اونٹ کے سر میں جوئیں پڑ جاتی تھی وہ جوئیں زیادہ بڑی ہو جاتی تھیں تو اب اونٹ اپنے ہاتھ سے تو جوئیں نکال نہیں سکتا، تو وہ پریشان ہو جاتا تھا۔ جب وہ پریشان ہو جاتا تھا تو چپ چاپ بیٹھ جاتا تھا اور بیٹھ کے اپنا سر زمین کے اوپر رکھ دیتا تھا، تو کوا آتا تھا اور کوا اونٹ کے سر کے اوپر بیٹھ جاتا تھا، اور بیٹھنے کے بعد کوا، دیکھیں سنیے میں جو عرض کر رہا ہوں لطیفے نہیں سنا رہا ہوں، اس لیے کہ میں مجلسوں میں لطیفے سنانے کا قائل ہی نہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ مجلسیں لطائف سنانے کے لیے نہیں ہوتی، لیکن بات لطیف ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تو وہ آگے اس کے سر کے اوپر بیٹھ جاتا تھا اور بیٹھنے کے بعد اپنی چونچ سے ان جوؤں کو نکالتا تھا، ان جوؤں کو نکالتا رہتا تھا اور کھاتا رہتا تھا، تو اونٹ جو ہے وہ بالکل بے حس و حرکت ایسے ہی اپنا سر رکھے رہتا تھا، بالکل ہلتا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جوؤں سے اتنا پریشان ہو چکا ہوتا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ بس یہ کوا جو ہے یہ جوؤں کا صفایا کر دے، تو وہ سوچتا تھا اگر ذرا سا بھی ہم نے سر ہلایا تو کہیں یہ اڑ نہ جائے۔ کیا سن رہے ہیں آپ غور فرما رہے ہیں؟ وہ سوچتا تھا کہیں یہ اڑ نہ جائے، تو اب رسول کے خیمے میں لوگ ایسے بیٹھے تھے کہ راوی کہتے ہیں جیسے سروں پر طائر بیٹھے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ایسا لگتا تھا جیسے سروں پر طائر بیٹھے ہوں، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سب بیٹھے ہوئے، کوئی نہیں اٹھ رہا۔ رسول کہنے کون ہے جو اس کے مقابلے بجائے؟ ایک صاحب بڑی مشکل سے کھڑے ہوئے، لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ کھڑے ہو کے کہیں گے میں جا رہا ہوں اس کے مقابلے پر، لیکن کھڑے ہو کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول اسے آپ پہچانتے نہیں ہیں، جو بڑا بہادر ہے، بڑا شجاع ہے۔ ایک بار ایک قافلے میں جا رہا تھا، میں بھی اس کے ساتھ تھا، اور ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، 1000 ڈکیت تھے اور اس نے ان کا مقابلہ کیا، اونٹ کے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ سمجھ رہا؟ اب اس کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے۔ اب جو انہوں نے اس کے قصیدے پڑھے تو رسول اللہ نے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو کہا نہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ یہ یہی ثابت کر رہے تھے کہ یہ شعر ہے۔ اب غور فرما رہے ہیں، پیغمبر نے فرمایا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے بجائے؟ سنیے عزیز و سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے بجائے؟ ارے بھیا خالی یقین کی بات تھی، ہوگا بہادر، لیکن نبی نے کہہ دیا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے بجائے، تو اب ہو گیا کتا۔ مرحوم خطیب الایمان فرماتے تھے کہ اگر رسول کے کہنے پر یقین ہوتا اور کوئی باہر نکل کے دھت بھی کہہ دیتا تو وہ بھاگ جاتا۔
تیار نہیں. پھر میرے مولا اٹھے, انا یا رسول اللہ, میں جا رہا ہوں. بہرحال رسول اللہ نے فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کا مقابلے پہ جا رہا. اب سمجھ میں آیا کہ میرے مولا کون ہے؟ کہا یہ ہے کل ایمان. کیا سنا ہے آپ؟ علی یہ کل ایمان کا کل کفر کے مقابلے پر کل ایمان جا رہا ہے. دیکھیں آپ کے سارے سنے ہوئے جتنے نکتے ہیں جنگ خندق میں, میں وہ سب چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. اب میرے خیال میں گواہی دے رہا ہوں کہ سب چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. کہ کون ہے جو اس کتے کو مقابلے پر جائے؟ جب علی چلے تو کیا فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ نے اپنی زرہ, جس کو ذات الفصول کہتے تھے, وہ مولا علی کے بدن پر پہنائی. اپنا امامہ جو غدیر میں علی کو پہنایا تھا, سمجھ رہے ہیں, بعد میں غدیر میں پہنایا تھا, سب سے پہلے خندق میں پہنایا جس کا نام صحاب تھا. وہ گلابی رنگ کا امامہ رسول اللہ نے علی کے سر پر باندھا. علی کی تلوار ذوالفقار خود مولا علی نے کمر میں نہیں لگائی, بلکہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے علی کی کمر میں لگائی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اور اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار بدر میں عبیدہ مجھ سے جدا ہو گئے, خندق بدر میں عبیدہ مجھ سے جدا ہو گئے, احد میں حمزہ ہم سے جدا ہو گئے. پروردگار تو علی کی نصرت کرنا, اس لیے کہ تو خیر الوارثین ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو خیر الوارثین ہے. اے میرے معبود مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. اگر غور کریں تو یہی علی کی وراثت کا بھی اعلان ہو رہا ہے کہ پروردگار یہی میرا وارث ہے. میرے مولا باہر آئے, عمرو بن عبد ود نے دیکھا کہ علی سامنے آئے. کہا تم کون؟ کہا میں علی ابن ابی طالب. اس نے کہا تمہارے بابا سے میری دوستی تھی. عزیزو سنیے, یہ چیز تو میں نے بھی کبھی نہیں پڑھی تھی, لیکن دیکھا کتاب میں, نہ کسی ذاکر سے میں نے سنا تھا. علامہ ابن ابی الحدید معتزلی, سنیے قبلہ بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں, علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے یہ واقعہ بیان کیا, اور میں نے یہ بیان کیا کہ عمرو ابن عبد ود نے علی سے کہا کہ آپ کے بابا سے مجھ سے دوستی تھی, ابو طالب میرے دوست تھے. تو ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ میرے استاد جو بہت زیادہ عالم و فاضل تھے, انہوں نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے, عمر کی کوئی دوستی ابو طالب سے نہیں تھی, لیکن چونکہ عمر بدر و احد میں علی کی شجاعت کے قصے سن چکا تھا. سنایا کہ نہیں سنایا؟ علی کی ارے بھائی سنیے بہت غور سے, علی کی شجاعت کے قصے سن چکا تھا, لہذا علی سے خوف زدہ تھا, لہذا بچنے کے لیے ہیلا کیا کہ آپ کے باپ سے میری دوستی تھی. میرا دوستی وستی نہیں تھی, کوئی دوستی وستی نہیں تھی. اور وہیں میرے مولا نے فرمایا بھی, میرے مولا نے فرمایا کہ کفر و ایمان میں دوستی کہاں ہوتی ہے؟ کیا پکتا ہے؟ اس نے کہا اچھا میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا. میرے مولا نے کہا مگر میں تو تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں. خطیب آل محمد علامہ آذر حسن زیدی صاحب قبلہ بڑے مزے میں جنگ خندق پڑھتے تھے, اور دو جملے بڑے خوبصورت سے یہاں کے اوپر وہ فرماتے تھے کہ عمرو ابن عبد ود آیا. ظاہر سی بات ہے کہ تاریخی باتیں نہیں ہیں, زبان کی مجلس پڑھتے تھے, لیکن پڑھتے بڑے مزے میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب سامنے آیا عمرو ابن عبد ود, تو عمرو ابن عبد ود نے علی کو دیکھا, علی عمر میں کم تھے, اس نے دیکھا, دیکھنے کے بعد اس نے کہا بچہ ہے. میرے مولا نے کہا بچ کے دیکھ. کیا بھائی کچھ بور ہو گئے یار کیا ہے؟ کہا بچہ ہے, کہا بچ کے دیکھ. عمر نے کہا لڑکا ہے, میرے مولا نے کہا لڑ کے دیکھ. ایک صلوات علی محمد بچہ ہے, کہا بچ کے دیکھ. کہا لڑکا ہے, کہا لڑکے دیکھ لڑکے. بہرحال عزیزوں جنگ شروع ہوئی. عمرو ابن عبد ود نے علی پہ وار کیا, اس لیے کہ یہاں پہلے کبھی وار کیا ہی نہیں جاتا. اس کے بعد میرے مولا نے وار کیا, عمر کو قتل کیا. وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ جب اس نے گستاخی کرنے کی کوشش کی, سینے سے اتر آئے, ٹہلتے رہے, اس کے بعد اسے قتل کیا. کیا سنا ہے آپ؟ اسے قتل کیا, سر لے کے آئے. اب علی سر لے کے آ رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اس کے مقابلے پر جانے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ کہنے دیکھیے کیسے علی آ رہے ہیں, کیسے غرور کے ساتھ آ رہے ہیں, ناز کے ساتھ آ رہے ہیں اس کا سر لے کے. تو رسول نے کہا خاموش رہو,
علی کی اسی شان میں اللہ کی شان ظاہر ہو رہی ہے. آئے ہائے آئے آئے سنایا میں نہیں سنا, اسی شان میں اللہ کی شان ظاہر ہو رہی ہے. اسی وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے. ہاں عزیزوں, اس واقعے کو ایک عرصہ گزرنے کے بعد ایک بار جناب حذیفہ یمان کے پاس ربیعہ ابن ثابت آئے, اور آنے کے بعد کہا کہ جب ہم اپنے علاقے کے لوگوں کے سامنے فضائل علی بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم غلو کر رہے ہو, تم آگے بڑھے جا رہے ہو, تم حدود سے تجاوز کیے جا رہے ہو. آج بھی لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ مجلس پڑھتے ہیں, مولا علی کے فضائل پڑھتے ہیں, آپ غالی ہیں, آپ نصیری ہیں, کیا سن رہے ہیں آپ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں, بھلا ایسے بھی فضائل بیان ہوتے ہیں. ارے بھائی غلو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانے کو, کیا سن رہے ہیں, غلو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانے کو. تو حد معلوم ہو تبھی تو کوئی آگے بڑھے, اور جہاں حد ہی نہ ہو وہاں کوئی آگے کیا بڑھے گا, کوئی آگے کیا بڑھے گا. تو یہ الزام پرانا ہے. ربیعہ نے آگے کہا جناب حذیفہ یمان سے کہ بھئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم علی کے معاملے میں غلو کرتے ہو, لہذا کوئی ایسی حدیث آپ ہمیں سنائیں کہ جس سے ان کی زبانیں بند ہو جائیں. تو جناب حذیفہ یمان نے کہا کہ صرف ایک حدیث کافی ہے ان کی زبان بند کرنے کے لیے. کہ کیا, کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ان کو جا کے سنا دینا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے, ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے. تو ربیعہ نے کہا کہ لوگ تحمل نہ کر سکیں گے اس حدیث کا, یعنی لوگ اس کو برداشت نہ کر سکیں گے. حذیفہ کو غصہ آیا کہ اچھا اگر برداشت نہ کر سکے تو ان سے کہنا کہ خندق کے میدان میں تمہارے بزرگ کہاں مر گئے تھے. ایک صلوات پڑھو محمد وآلہ محمد. یہ جو کہتے ہیں نمک خوار تقیبہ ہوں گے, اور روکتے ہیں جو کمیں شہد اداداروں کو, ایسے ہی لوگ جہنم میں خلیفہ ہوں کون سے کہہ رہے کہاں مر گئے تھے تمہارے بزرگ, جب نبی کہہ رہے تھے جاؤ اس کے مقابلے پر, اور عمر کہہ رہا تھا آؤ میرے مقابلے پر, تو سوائے علی کے کوئی بولنے والا نہ تھا. اس وقت سب کہاں مر گئے تھے. اور کیا آپ نے عزیزوں, تو یہ ہے جنگ خندق. بہرحال عمر قتل ہوا, اور جب عمر قتل ہوا تو باقی لوگ بھاگے, اور جب بھاگے, سمجھ رہے ہیں آپ, جب بھاگے تو بھاگتے ہوئے دونوں خندق کے اندر گر گئے, بھاگتے ہوئے دونوں خندق کے اندر گر گئے, خندق کے اندر گر گئے. بہرحال کچھ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کے ان لوگوں کو قتل کر دیا. تو جب عمر قتل ہو گیا تو اب ادھر لشکر کفار کے قدم اکھڑ گئے, قدم اکھڑ گئے. اور عزیزوں آپ کو معلوم ہے کہ کبھی کبھی آدمی بھاگتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے. جیسے مثلا بائک کھڑی ہوئی ہے, کچھ لوگ بائک میں پہیے میں بھی تالے ڈال دیتے ہیں زنجیر سے, اب اگر کہیں خطرے میں آئے تو جلدی سے انہوں نے کی لگائی اور اسٹارٹ کیا, بھاگنا جہاں معلوم زنجیر بندھی ہوئی ہے. کیا سمجھ رہا ہے, خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. کبھی کبھی ایسی ہی کیفیت ہو جاتی ہے. لیکن میں کوئی بات بغیر دلیل و ثبوت کے نہیں پڑھتا. عزیزوں روایت میں ملتا ہے کہ عمر ابن عبد ود کے قتل ہونے کے بعد ابو سفیان ایسے بوکھلا کے ناقے پر سوار ہو کے بھاگا کہ اونٹ کے پیروں کی رسی کھولنا بھول گیا. ارے صلوات پڑھو محمد وآلہ محمد. ہائے ہائے ہائے, صلوات پڑھو محمد وآلہ محمد. اونٹ کے پیروں کی
12 عزیزوں اس جنگ میں 2 4 5 مسلمان بھی شہید ہوئے، جس میں جناب سعد ابن معاذ کا نام بھی شامل۔ ان کے ایک تیر لگا اور تھوڑے دن زخمی رہے، اور زخمی رہنے کے بعد ان کی شہادت ہو گئی۔ لیکن طبری نے ایک جملہ بڑے قیامت کے لکھا ہے، بس وہ آخری بات جنگ خندق کے سلسلے میں، پھر انشاءاللہ کل کچھ اور آپ کو سناؤں گا۔ بس مصائب بھی مجھے پڑھنا ہے، اور آج 6 محرم ہے، مصائب میں کوئی کمی بھی نہیں ہونا ہے، لیکن جملہ بڑے قیامت کا ہے، اور یہاں سے لے کے آخری آدمی تک، جیسے ابھی مالک اشتر صاحب کہہ رہے تھے، سب کی توجہ چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ جس کے دل میں بھی ولایت اہل بیت ہے وہ خاموش نہیں رہے گا کہ سعد ابن معاذ تیر لگا، تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہوئے، اور پھر کچھ دن کے بعد سعد کی شہادت ہو گئی۔ تو جب سعد کی شہادت ہوئی تو پیغمبر اسلام سعد کی میت پر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد پیغمبر اسلام نے بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا، اب انشاءاللہ سارا مجمع سنے گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ کاش یہ سعد ابن معاذ میرے دنیا سے گزر جانے کے بعد تک زندہ رہتے تو مدینے میں کسی بچھڑے کی پرستش نہ ہوتی۔ ارے صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ کیا اشارہ ہے پیغمبر اسلام کا بھائی، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ تو بہرحال عزیزوں، ہر جنگ، لیکن قسم خدا کی، جنگ احد میں مولا علی لڑے، جنگ بدر میں مولا علی نے تلوار چلائی، جنگ خندق میں علی نے تلوار چلائی، لیکن میں کہوں گا یا علی، ہر جنگ میں آپ نے تلوار چلائی، لیکن آپ سر و سراب تھے۔ ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، علی اکبر تلوار چلا رہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کا۔ عزیزوں، نام آ جاتا ہے علی اکبر کا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ جب حضرت عباس اور شہزادہ علی اکبر مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو دکاندار اپنی اپنی دکانداری بند کر دیتے تھے، غور سے چچا بھتیجے کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ چچا بھتیجے کی یہ جوڑی سلامت رکھے۔ چچا کو دیکھتے ہیں تو علی یاد آ جاتے ہیں، بھتیجے کو دیکھتے ہیں تو نبی یاد آ جاتے ہیں۔ عزیزوں، کربلا کا میدان، جلدی عرض کر رہا ہوں، کربلا کا میدان، شہزادہ علی اکبر۔ عزیزوں، شب عاشور، آقا حسین فہرست شہداء سنا چکے۔ جب سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، ہمارے اور آپ کے آقا حضرت عباس حضرت علی اکبر کے قریب آئے، ہاتھ پکڑا بھتیجے کا، کہا میرے لال کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چلو۔ علی اکبر چچا کے ساتھ چلے۔ حضرت عباس حضرت علی اکبر کو لے کے ایک ایسے خیمے میں پہنچے کہ جہاں کوئی اور موجود نہیں تھا، تنہا خیمہ۔ خیمے کے اندر پہنچے، شہزادہ یہ سمجھا کہ شاید چچا کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ سامنے ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، کہا میرے لال اس کرسی پر بیٹھ جا۔ شہزادے نے ہاتھوں کو جوڑا کہ چچا آپ چچا ہیں، میں بھتیجا ہوں، آپ کھڑے رہیں میں کرسی پر بیٹھ جاؤں؟ ایسا ممکن نہیں ہے چچا، ایسا نہیں ممکن ہے، آپ کھڑے رہیں میں بیٹھ جاؤں۔ کہا میرے لال میری خواہش ہے، میری دلی خواہش ہے، تم بیٹھ جاؤ میرے لال، بیٹھ جاؤ میرے لال، میرا حکم سمجھ لو، بیٹھ جاؤ کرسی پہ۔ شہزادہ علی اکبر کرسی پر بیٹھے۔ عزیزوں، چاہتے تھے علی اکبر کے بعد بیٹھ کے فوراً کھڑے ہو جائیں، لیکن حضرت عباس بڑی سرعت کے ساتھ حضرت علی اکبر کے سامنے اس طرح بیٹھے جیسے کوئی تشہود میں دوزانو ہو کے بیٹھتا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے دونوں گھٹنوں پر رکھ دیے۔ کہا میرے لال کچھ دیر اٹھنا نہیں میرے لال۔ کہا چچا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میں کہنا کچھ نہیں چاہتا۔ اب حضرت عباس کی نظریں علی اکبر کے چہرے پر، کہا چچا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹا کچھ نہیں کہنا چاہتا، اے بیٹا بس چاہتا ہوں کہ آج آخری رات ہے، جی بھر کے تمہارا چہرہ دیکھ لو۔ یہ ہے حضرت علی اکبر۔ میرے لال جی بھر کے میں چاہتا ہوں تمہارا چہرہ دیکھ لوں میرے لال۔ عزیزوں سنیے،
صبح عاشور نمودار ہو. امام حسین نے کہا بیٹا علی اکبر آج تم اذان دو. بیٹا علی اکبر تم اذان دو. علی اکبر گلدستہ اذان پہ پہنچے, اذان دینا شروع کی, اللہ اکبر. خیمے میں بیویوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا. علی اکبر نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. گریہ ازاری میں اضافہ ہوا. ایک مرتبہ شہزادے نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. زندہ دوڑی ہوئی آئیں, آقا حسین. زینب خیمے میں بے ہوش ہو گئی. پروردگار ان جوانوں کو سلامت رکھے. یہ ماتمدار میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آج مجلس کے بعد ماتم کیجئے گا, ماتم میں کوئی کمی نہ رہنے پائے. آج اس کا ماتم ہے جس کے سینے میں نیزے کی یعنی ٹوٹ گئے. سینے پہ ہاتھ مار کے روئیے. جب حسین کی کمر شکستہ ہو گئی عباس کی شہادت کے بعد, تو علی اکبر سامنے آئے. بابا بابا اے بابا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے. اے بیٹا علی اکبر پھر سے کہو تم نے کیا کہا؟ کہا بابا میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. کہا بیٹا علی اکبر تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ اے بیٹا ایک تم باپ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو. کہا بابا اب دشمنوں کے تانے نہیں سنے جاتے. کہا میرے لال پہلے اپنی ماں اور پھوپھی سے اجازت دے لو. حضرت علی اکبر خیمے میں آئے, کسی طرح سے اماں سے اجازت حاصل کی, پھوپھی زینب سے اجازت حاصل کی, خیمے سے نکلنے لگے. اور راوی کہتا بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا. 10 مرتبہ پردہ اٹھا, 10 مرتبہ گرا. حمید ابن مسلم کہتا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ایسا لگتا تھا کہ علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں اور کوئی دامن پکڑ کے روک لیتا. اب علماء نے بیان کیا کہ یہ دامن پکڑ کے کون روکتا تھا؟ ارے اگر زینب روکتی تو بازو پکڑ کے روکتی, ام لیلہ روکتی تو ہاتھ پکڑ کے روکتی. یہ دامن پکڑ کے کون روکتا تھا؟ ارے 3 برس کی سکینہ میاں علی اکبر. روئیے تو روئیے. بھئی علی اکبر میدان میں نہ جائیے. ایک جملہ کافی ہے زندگی بھر رونے کے لیے, ایک جملہ کہ علی اکبر خیمے سے ایسے باہر آئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. گھوڑے پر سوار ہوئے علی اکبر. آج آپ بہت روئیں, مصائب میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی. حسین کے جوان لال کا ماتم ہے. اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, ان بیویوں کی گودیاں بھری رہیں. جو بے اولاد ہیں خدا ان کو اولاد عطا کرے, جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا کرے. ارے ام لیلہ کی گود ادھر گئی, حسین کا لال مارا گیا. حسین نے گھوڑے پر بٹھایا, بازو پکڑا علی اکبر کا, سر اٹھایا. پروردگار تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو رفتار میں, گفتار میں, سیرت میں, صورت میں تیرے نبی سے مشابہ ہے. علی اکبر خدا حافظ. علی اکبر چلے. بابا میری جنگ دیکھیے گا. بابا آگے بڑھے. ایک مرتبہ احساس ہوا کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. پلٹ کے دیکھا, کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے. یا بنیا مہلن مہلا, یا بنیا مہلن مہلا. میرے لال آہستہ 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 آہستہ. اب بابا آپ نے تو اجازت دے دی, بابا اب کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ ایک جواب, ایک جواب. دل کی گہرائیوں سے سنیے گا. میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے. تو یہ سوال نہ کر دے اگر صاحب اولاد ہوتے.
اے علی اکبر دیکھو جب تک سامنے رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. بس عزیزوں میں نے سب ترک کر دیا. حسین ایک بلندی پہ آگے کھڑے ہو گئے. ادھر علی اکبر میدان میں آئے. بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کیا. ایک نہایت قوی شخص علی اکبر کے مقابلے پہ آیا. جنگ شروع ہوئی. ایک مرتبہ امام حسین بلندی سے اترے, خیمے کے در پہ آئے. آواز دی ام لیلا, ام لیلا. ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے. ایک بہادر شخص میرے لال اکبر سے لڑنے کے لیے آیا ہے. مجھے اپنے لال کی شجاعت پر بھروسہ ہے, لیکن یہ خیال آ رہا ہے کہ وہ سیر و سیراب ہے. اکبر پیاسا ہے. علی اکبر پیاسا, وہ سیر و سیراب ہے. ام لیلا جاؤ جا کے علی اکبر کی واپسی کی دعا کرو. ام لیلا خیمے میں آئی, مصلی پہ جایا, آواز دی, اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, اے اسماعیل کو حاجرہ سے ملانے والے, میرے بچے سے میری ملاقات کرا دے. حسین پھر بلندی پہ آئے, دیکھا کہ علی اکبر واپس آ رہے ہیں. واپس آئے. بابا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا. اے بابا کہ تھوڑا سا پانی مل جاتا. میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں دو. علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی. یہ کہہ کے باہر نکالی, بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے بھرے ہوئے ہیں بابا. دیکھیں یہ پہلا موقع تھا جہاں حسین کی تشنگی کا اظہار ہوا. بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے بھرے ہوئے ہیں. انگوٹھی اتاری, لو میرے لال یہ عقیق کی انگوٹھی دہن میں رکھو. علی اکبر پھر میدان میں آئے, تلوار چلانا شروع کی. بس سنیا تھی تو قیامت ہے قیامت. علی اکبر جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. علی اکبر جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. خدا لعنت کرے سنان ابن انس پر. ایک مرتبہ پشت کی طرف آیا علی اکبر کے, کیا سنایا, پشت کی طرف آیا, ایک طویل نیزہ علی اکبر کی پشت کی طرف سے مارا. ایک دوسرا ملعون سامنے سے آیا, اس سے سامنے سے ایک نیزہ علی اکبر کے سینے پہ مارا. ایک نیزہ پیچھے سے, ایک نیزہ سامنے سے. ملعون نے نیزے کو نکالنا چاہا, نیزے کی آنی سینے میں ٹوٹ گئی. نیزے کی آنی سینے میں ٹوٹ گئی. میرے سینے میں دم نہیں کہ میں پڑھوں. مولا پاس مجھے طاقت دے میں عرض کروں. صاحب ریاض القدس نے لکھا کہ علی اکبر نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی. گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی. گھوڑا چڑھا, علی اکبر کو لے کے چڑھا. چاروں طرف سے تلواریں, نیزے, بس. روایت کے جملے آئے, اربان اربان, حسین کا لال ٹکڑے ٹکڑے. روئیے جنہوں روئیے. ہم اگر روتے روتے مر بھی جائیں تو علی اکبر کے ماتم کا حق ادا نہیں ہو سکتا. عزیزو علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے, آواز یا بتا علیکہ من السلام. ہے جیب یا بتا علیکہ من السلام. اے میرے بابا آپ پر میرا آخری سلام. حسین نے آواز دی, بیٹا علی اکبر, بیٹا علی اکبر, تمہارے مرنے سے میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. حسین چلے. اب جو حسین چلے, راوی کہتا ہے بار بار گرتے تھے, اٹھتے تھے, گرتے تھے, اٹھتے تھے, گرتے تھے, اٹھتے تھے, یا علی کہہ کے اٹھتے تھے. ایک مرتبہ علی اکبر کے سرانے پہنچے, علی اکبر کے سرانے پہنچے, سر اٹھا کے دانوں میں رکھا, سر اٹھا کے دانوں میں رکھا. میرے لال کہاں زخم لگا ہے, کہاں زخم لگا ہے. کہ بابا نیزے کی آنی سینے میں ٹوٹ گئی. لا میرے لال نیزے کی آنی نکالوں, نیزے کی آنی نکالوں. چاہنے والا بیٹا, محبت کرنے والا بیٹا, علی اکبر جیسا بیٹا. ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھا, کہا بابا اب تو کوئی اور باقی بھی نہیں ہے. اے بابا آپ نیزے کی یعنی بعد میں نکالیے گا. اے بابا نہ معلوم کیسے عرض کروں آپ کے سامنے. اے بابا نہ معلوم کتنی جگہ آپ زمین پر گرے ہیں. اے بابا چہرہ گردآلود ہو رہا ہے. اے بابا پہلے اپنے ہاتھوں سے آپ کا چہرہ صاف کر دوں, خاک صاف کر دوں. آج جو بیٹے نے حسین کے چہرے کو صاف کیا, حسین نے گھٹنے کو رکھا, ہاتھ علی اکبر کے سینے میں رکھا. بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ.
बिल्लाह वफी सबिलिल्लाह। आज़म अली अकबर का कलेजा बाहर आया। वो आलिया वो मोहम्मद लाशों को उठाना चाहते हैं, लाशा नहीं उठता, फिर जमीन पर रखा, फिर उठाया, फिर जमीन पर रखा, फिर उठाया, एक मरतबा खेमे की तरफ देखा। आओ बच्चों आओ, अपने भैया का लाशा उठाओ। छोटे छोटे बच्चे आए, रुकिए ठहरिए, बस 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 2 मिनट में मजलिस तमाम हो रही, 2 मिनट के अंदर मजलिस तमाम। बाकी मसाहिब शहजादे अली अकबर के इंशाअल्लाह रात की मजालिस में आपके सामने अर्ज करूंगा। आज जो छोटे छोटे बच्चे आए, 2 मिनट सब्र कर लिए, 2 मिनट सुनिए अजीजों। छोटे छोटे बच्चे आए, नन्हे बच्चे आए। आपको मालूम है कितने बड़े बच्चे आए, कितने बड़े बच्चे आए? 10 साल का कोई बच्चा नहीं आया, 9 साल का कोई बच्चा नहीं आया। आए तो 9 साल के बच्चे तो मैदान में जाके तलवार चला के हुसैन के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर चुके थे। अब तो ये बच्चे आए 6 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, ये नन्हे बच्चे दौड़ते हुए आए। क्या इतने छोटे छोटे बच्चे लाशा उठा सकते हैं? क्या बहुत से बच्चे आए